اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے لائف ود اسلام کے چینل کے دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو، میرے بزرگوں کو، میرے چھوٹوں کو، سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام کو بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج حدیث شریف صحیح بخاری کی نمبر 2 میں آپ کو سناؤں گا اور پھر اس سے ہم سبق حاصل کریں گے۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے اسے یہ پڑھتے ہیں اور آپ لوگ بھی سنیں اور ہم ایک دوسرے تک پھیلاتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا پڑھنے کا، سننے کا اور دوسروں تک شیئر کرنے کا انشاءاللہ ثواب مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی حدیث مبارکہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ تو دوستو سنا آپ نے، اس میں حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم جو کہ اب ہم پڑھتے ہیں، اس کا پیغام کس طریقے سے، کس ذریعے سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیفیت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت آپ پر وہ وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نازل کی جاتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس ذریعے سے کی جاتی ہے کہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا یہ طریقہ کار تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا جا رہا تھا، دین اسلام مکمل دیا جا رہا تھا، اس طریقے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی پہنچائی جاتی تھی فرشتے کے ذریعے۔ تو دوستو آج کی جو حدیث نمبر 2 صحیح بخاری کی ہے، اس کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو بتانے کا کہ ہم لوگوں کو ایک تو ہم ایک سلسلے کے تحت چلیں کہ اول تا آخر حدیث تک ہمارا ایک سبق مکمل ہو، اور دوسرا ہم لوگ اس سے سیکھ سکیں اور ہم لوگ سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور تیسرا تاکہ جو بھی حدیث ہم سنیں، یعنی کہ آج والی جو بھی، اس کو آگے بھی پھیلائیں، شیئر کریں، تاکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کا ثواب تقسیم ہوتا جائے اور اس کا کمیشن بصورت ثواب جاریہ ٹھیک ہے ہمیں ملتا جائے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملے، مجھے بھی ملے، آپ سب کو بھی ملے۔ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ دوستو زندگی میں رکھنا چاہیے کہ جو ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ کیا معلوم میرے اس عمل سے مجھے اللہ جل شانہ بخش دے، مجھ پہ کتنی رحمتیں فرما دے، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا انشاءاللہ، اور ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو۔ جزاک اللہ خیر کہ اس سے آپ لوگ عمل بھی کرو گے، میں بھی عمل کروں گا، کم سے کم ہم سنیں گے، بولیں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، تو یہ بھی بہت ایک اچھا کام ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو دوستو کسی نہ کسی طرح سے ہم ایک ماشاءاللہ سے اچھا کام کر رہے ہیں نا، ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اور کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا سلسلہ ہونا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے میرے خیال میں کہ جس سے انسان کو ثواب ملتا رہے۔ ہم جو اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا تھا تو میں نے شروعات کی ہے، اور آپ لوگوں کے، آپ دوستوں کا، بھائیوں کا جو ہے نا تعاون چاہتا ہوں اس میں، تاکہ ہم لوگوں کو خوب ثواب ملے جتنے لوگ دیکھیں۔ میں تو میرے خیال میں تو چند ایک لوگ بھی دیکھیں گے تو میں بڑا خوش ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال میں اضافہ ہو نا، نیکی ملے۔ تو آپ لوگ بھی جب دیکھو گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کے دیکھنے کا، پڑھنے کا، اور مجھے بھی ملے گا۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے نیکی کے راستے، خیر و عافیت، ہم سب کی جان و مال کی سلامتی
اور اپنے فضل و کرم سے کھولے، اور تاکہ ہمیں وہاں سے ہدایت ملے اور نیکی ملے۔ اور تو بس ٹھیک ہے دوستوں، پھر آج تک تو آج کے لیے تو اتنا ہی ہے، تو انشاءاللہ پھر کل ملیں گے حدیث نمبر 3 کے ساتھ، اور پھر ایک اور سبق کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو آخر میں یہی کہ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہم سب پر بیش بہا ہو، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے معاف فرمائے، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ہمارا اچھا فرمائے اور آخرت میں بھی اچھا فرمائے۔ اوکے دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔